السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے میرال چونکہ اس شک میں پڑ چکی ہے کہ علی خان جیسا دکھتا ہے وہ علی خان ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان ہم سے کچھ سچائی چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے جو دیکھا شاید وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن علی خان ایسا نہیں لگتا۔ وہ بہت پیارا بیٹا ہے، پیارا بچہ ہے، کیونکہ یہاں پر میرال کی والدہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ علی خان بالکل ان کا اپنا لگ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے بھی کہتا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرے بھائی کا بیٹا بھی اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بڑا ضرور ہوگا، لیکن وہ تو بڑا جاگیردار ہے، یہ کہا اور وہ کہا۔ خیر اب یہاں پر اس کو تو علی خان میں اپنانیت تو نظر آ گئی ہے، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی اپنی دادی سے یہ پرزور کوشش کرے گا، اس کو کہے گا کہ دادی میں میرال سے محبت کرتا ہوں، آپ میرال کے گھر جائے اور اس کے رشتہ میرے لیے مانگے۔ لیکن یہاں پر دادی وہاں پر رشتہ لے جانے سے پہلے میرال سے ملتی ہے۔ میرال اسے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس سے بھی وہی محسوس ہوتا ہے جو کہ اس کی بیٹی نے علی خان کو دیکھ کر کے محسوس کیا تھا۔ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی لگ رہی جیسے میرے اپنی ہو، اپنی جیسی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایسے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں، حقیقت میں بھی یہی ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے، اس کی نواسی ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے میرال بہت ہی زیادہ پسند آ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ میرال کے گھر جاتی ہے علی خان کا رشتہ لینے۔ وہاں جا کر کے جب جاتی ہے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو منظر جو لوگ وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی وصیت یاد آ جاتی ہے، جو کہ اس نے اس کو مرنے سے پہلے ہی یہ وصیت کی تھی کہ ماما میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ وہی اس کی اپنی سگی اولاد ہوتی ہے، جو کہ جوانی میں انہوں نے باقر کے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے بالکل اسے گھر سے نکال دیا اور ان سے اپنا ہر تعلق ہی توڑ دیا۔ اب اس کے بعد دادی نے اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی اس بیٹی نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور اسی دن ہی اپنا رشتہ ان کے ساتھ ختم کر دیے تھے۔ بیٹی بیچاری کیا کرتی، اسے تو بس یہی آسرا تھا کہ ایک نہ ایک دن بھائی آئے گا، ایک نہ ایک دن اس کی ماں آئے گی، ایک نہ ایک دن اس کے اپنے آئیں گے تو وہ اس سے معاف کریں گے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن اب علی خان ہی آیا، اور علی خان اسے بالکل اپنوں جیسا لگا۔ اسے اپنوں کا بہت ہی زیادہ چاہت ہے، لیکن ماں بھی آئی تو اس کی بیٹی کا رشتہ لینے، اور انہوں نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اب یہ نظارہ جب دیکھتا ہے علی خان تو اسے عجیب لگتا ہے کہ آخر دادی اور میرال کی والدہ کے درمیان ایسا کیا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے دیکھ کر کے رونے لگے ہیں۔ خیر اب یہ جاننے کی کوشش کرے گا، اور یہی علی خان ہی پھر یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے میرال چونکہ اس شک میں پڑ چکی ہے کہ علی خان جیسا دکھتا ہے وہ علی خان ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان ہم سے کچھ سچائی چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے جو دیکھا شاید وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو،
لیکن علی خان ایسا نہیں لگتا، وہ بہت پیارا بیٹا ہے، پیارا بچہ ہے، کیونکہ یہاں پر میرال کے والدہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ علی خان بالکل ان کا اپنا اپنا لگ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے بھی کہتا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرے بھائی کا بیٹا بھی اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بڑا ضرور ہوگا، لیکن وہ تو بڑا جاگیردار ہے، یہ کہا اور وہ کہا۔ خیر، اب یہاں پر اس کو تو علی خان میں اپنانیت تو نظر آ گئی ہے، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی اپنی دادی سے یہ پرزور کوشش کرے گا، اس کو کہے گا کہ دادی، میں میرال سے محبت کرتا ہوں، آپ میرال کے گھر جائے اور اس کے رشتہ میرے لیے مانگے۔ لیکن یہاں پر دادی وہاں پر رشتہ لے جانے سے پہلے میرال سے ملتی ہے۔ میرال اسے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس سے بھی وہی محسوس ہوتا ہے جو کہ اس کی بیٹی نے علی خان کو دیکھ کر کے محسوس کیا تھا۔ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی لگ رہی جیسے میرے اپنی ہو، اپنی جیسی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایسے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں، حقیقت میں بھی یہی ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے، اس کی نواسی ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے میرال بہت ہی زیادہ پسند آ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ میرال کے گھر جاتی ہے علی خان کا رشتہ لینے۔ وہاں جا کر کے جب جاتی ہے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو منظر، جو لوگ وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی وصیت یاد آ جاتی ہے، جو کہ اس نے اس کو مرنے سے پہلے ہی یہ وصیت کی تھی کہ ماما، میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ وہی اس کی اپنی سگی اولاد ہوتی ہے، جو کہ جوانی میں انہوں نے باقر کے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے بالکل اسے گھر سے نکال دیا اور ان سے اپنا ہر تعلق ہی توڑ دیا۔ اب اس کے بعد دادی نے اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی اس بیٹی نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور اسی دن ہی اپنا رشتہ ان کے ساتھ ختم کر دیے تھے۔ بیٹی بیچاری کیا کرتی، اسے تو بس یہی آسرا تھا کہ ایک نہ ایک دن بھائی آئے گا، ایک نہ ایک دن اس کی ماں آئے گی، ایک نہ ایک دن اس کے اپنے آئیں گے تو وہ اسے معاف کریں گے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن اب علی خان ہی آیا، اور علی خان اسے بالکل اپنوں جیسا لگا، اسے اپنوں کا بہت ہی زیادہ چاہت ہے۔ لیکن ماں بھی آئی تو اس کی بیٹی کا رشتہ لینے، اور انہوں نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اب یہ نظارہ جب دیکھتا ہے علی خان تو اسے عجیب لگتا ہے کہ آخر دادی اور میرال کی والدہ کے درمیان ایسا کیا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے دیکھ کر کے رونے لگے ہیں۔ خیر، اب یہ جاننے کی کوشش کرے گا، اور یہی علی خان ہی پھر یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے میرال چونکہ اس شک میں پڑ چکی ہے کہ علی خان جیسا دکھتا ہے وہ علی خان ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان ہم سے کچھ سچائی چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بیٹا، تم نے جو دیکھا شاید وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن علی خان ایسا نہیں لگتا، وہ بہت پیارا بیٹا ہے، پیارا بچہ ہے، کیونکہ یہاں پر میرال کے والدہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ علی خان بالکل ان کا اپنا اپنا لگ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے بھی کہتا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرے بھائی کا بیٹا بھی اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بڑا ضرور ہوگا، لیکن وہ تو بڑا جاگیردار ہے، یہ کہا اور وہ کہا۔
خیر اب یہاں پر اس کو تو علی خان میں اپنانیت تو نظر آ گئی ہے، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی اپنی دادی سے یہ پرزور کوشش کرے گا، اس کو کہے گا کہ دادی میں میرال سے محبت کرتا ہوں، آپ میرال کے گھر جائے اور اس کے رشتہ میرے لیے مانگے۔ لیکن یہاں پر دادی وہاں پر رشتہ لے جانے سے پہلے میرال سے ملتی ہے۔ میرال اسے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس سے بھی وہی محسوس ہوتا ہے جو کہ اس کی بیٹی نے علی خان کو دے کر کے محسوس کیا تھا۔ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی لگ رہی جیسے میرے اپنی ہو، اپنی جیسی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایسے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں، حقیقت میں بھی یہی ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے، اس کی نواسی ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے میرال بہت ہی زیادہ پسند آ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ میرال کے گھر جاتی ہے علی خان کا رشتہ لینے۔ وہاں جا کر کے جب جاتی ہے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو منظر جو لوگ وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی وصیت یاد آ جاتی ہے، جو کہ اس نے اس کو مرنے سے پہلے ہی یہ وصیت کی تھی کہ ماما میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ وہی اس کی اپنی سگی اولاد ہوتی ہے، جو کہ جوانی میں انہوں نے باقر کے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے بالکل اسے گھر سے نکال دیا اور ان سے اپنا ہر تعلق ہی توڑ دیا۔ اب اس کے بعد دادی نے اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی اس بیٹی نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور اسی دن ہی اپنا رشتہ ان کے ساتھ ختم کر دیے تھے۔ بیٹی بیچاری کیا کرتی، اسے تو بس یہی آسرا تھا کہ ایک نہ ایک دن بھائی آئے گا، ایک نہ ایک دن اس کی ماں آئے گی، ایک نہ ایک دن اس کے اپنے آئیں گے تو وہ اسے معاف کریں گے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن اب علی خان ہی آیا، اور علی خان اسے بالکل اپنوں جیسا لگا، اسے اپنوں کا بہت ہی زیادہ چاہت ہے۔ لیکن ماں بھی آئی تو اس کی بیٹی کا رشتہ لینے، اور انہوں نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اب یہ نظارہ جب دیکھتا ہے علی خان تو اسے عجیب لگتا ہے کہ آخر دادی اور میرال کی والدہ کے درمیان ایسا کیا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے دیکھ کر کے رونے لگے ہیں۔ خیر اب یہ جاننے کی کوشش کرے گا، اور یہی علی خان ہی پھر یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے میرال چونکہ اس شک میں پڑ چکی ہے کہ علی خان جیسا دکھتا ہے وہ علی خان ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان ہم سے کچھ سچائی چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے جو دیکھا شاید وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن علی خان ایسا نہیں لگتا، وہ بہت پیارا بیٹا ہے، پیارا بچہ ہے، کیونکہ یہاں پر میرال کی والدہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ علی خان بالکل ان کا اپنا لگ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے بھی کہتا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرے بھائی کا بیٹا بھی اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بڑا ضرور ہوگا، لیکن وہ تو بڑا جاگیردار ہے، یہ کہا اور وہ کہا۔ خیر اب یہاں پر اس کو تو علی خان میں اپنانیت تو نظر آ گئی ہے، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی اپنی دادی سے یہ پرزور کوشش کرے گا، اس کو کہے گا کہ دادی میں میرال سے محبت کرتا ہوں، آپ میرال کے گھر جائے اور اس کے رشتہ میرے لیے مانگے۔ لیکن یہاں پر دادی وہاں پر رشتہ لے جانے سے پہلے میرال سے ملتی ہے۔ میرال اسے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس سے بھی وہی محسوس ہوتا ہے جو کہ اس کی بیٹی نے علی خان کو دے کر کے محسوس کیا تھا۔ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی لگ رہی جیسے میرے اپنی ہو،
اپنی اپنی جیسی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایسے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں، حقیقت میں بھی یہی ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے، اس کی نواسی ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے میرال بہت ہی زیادہ پسند آ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ میرال کے گھر جاتی ہے علی خان کا رشتہ لینے۔ وہاں جا کر کے جب جاتی ہے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو منظر، جو لوگ وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی وصیت یاد آ جاتی ہے، جو کہ اس نے اس کو مرنے سے پہلے ہی یہ وصیت کی تھی کہ ماما میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ وہی اس کی اپنی سگی اولاد ہوتی ہے، جو کہ جوانی میں انہوں نے باقر کے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے بالکل اسے گھر سے نکال دیا اور ان سے اپنا ہر تعلق ہی توڑ دیا۔ اب اس کے بعد دادی نے اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی اس بیٹی نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور اسی دن ہی اپنا رشتہ ان کے ساتھ ختم کر دیے تھے۔ بیٹی بیچاری کیا کرتی، اسے تو بس یہی آسرا تھا کہ ایک نہ ایک دن بھائی آئے گا، ایک نہ ایک دن اس کی ماں آئے گی، ایک نہ ایک دن اس کے اپنے آئیں گے تو وہ اس سے معاف کریں گے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن اب علی خان ہی آیا، اور علی خان اسے بالکل اپنوں جیسا لگا۔ اسے اپنوں کا بہت ہی زیادہ چاہت ہے، لیکن ماں بھی آئی تو اس کی بیٹی کا رشتہ لینے، اور انہوں نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اب یہ نظارہ جب دیکھتا ہے علی خان تو اسے عجیب لگتا ہے کہ آخر دادی اور میرال کی والدہ کے درمیان ایسا کیا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے دیکھ کر کے رونے لگے ہیں۔ خیر اب یہ جاننے کی کوشش کرے گا، اور یہی علی خان ہی پھر یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے میرال چونکہ اس شک میں پڑ چکی ہے کہ علی خان جیسا دکھتا ہے وہ علی خان ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان ہم سے کچھ سچائی چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے جو دیکھا شاید وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن علی خان ایسا نہیں لگتا، وہ بہت پیارا بیٹا ہے، پیارا بچہ ہے، کیونکہ یہاں پر میرال کی والدہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ علی خان بالکل ان کا اپنا لگ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے بھی کہتا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرے بھائی کا بیٹا بھی اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بڑا ضرور ہوگا، لیکن وہ تو بڑا جاگیردار ہے، یہ کہا اور وہ کہا۔ خیر اب یہاں پر اس کو تو علی خان میں اپنانیت تو نظر آ گئی ہے، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی اپنی دادی سے یہ پرزور کوشش کرے گا، اس کو کہے گا کہ دادی میں میرال سے محبت کرتا ہوں، آپ میرال کے گھر جائے اور اس کے رشتہ میرے لیے مانگے۔ لیکن یہاں پر دادی وہاں پر رشتہ لے جانے سے پہلے میرال سے ملتی ہے۔ میرال اسے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس سے بھی وہی محسوس ہوتا ہے جو کہ اس کی بیٹی نے علی خان کو دیکھ کر کے محسوس کیا تھا۔ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی لگ رہی جیسے میرے اپنی ہو، اپنی جیسی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایسے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں، حقیقت میں بھی یہی ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے، اس کی نواسی ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے میرال بہت ہی زیادہ پسند آ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ میرال کے گھر جاتی ہے علی خان کا رشتہ لینے۔ وہاں جا کر کے جب جاتی ہے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو منظر، جو لوگ وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی وصیت یاد آ جاتی ہے، جو کہ اس نے اس کو مرنے سے پہلے ہی یہ وصیت کی تھی
کہ مما میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ وہی اس کی اپنی سگی اولاد ہوتی ہے جو کہ جوانی میں انہوں نے باقر کے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے بالکل اسے گھر سے نکال دیا اور ان سے اپنا ہر تعلق ہی توڑ دیا۔ اب اس کے بعد دادی نے اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی اس بیٹی نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور اسی دن ہی اپنا رشتہ ان کے ساتھ ختم کر دیے تھے۔ بیٹی بیچاری کیا کرتی، اسے تو بس یہی آسرا تھا کہ ایک نہ ایک دن بھائی آئے گا، ایک نہ ایک دن اس کی ماں آئے گی، ایک نہ ایک دن اس کے اپنے آئیں گے تو وہ اس سے معاف کریں گے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن اب علی خان ہی آیا، اور علی خان اسے بالکل اپنوں جیسا لگا۔ اسے اپنوں کا بہت ہی زیادہ چاہت ہے، لیکن ماں بھی آئی تو اس کی بیٹی کا رشتہ لینے، اور انہوں نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اب یہ نظارہ جب دیکھتا ہے علی خان تو اسے عجیب لگتا ہے کہ آخر دادی اور میرال کی والدہ کے درمیان ایسا کیا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے دیکھ کر کے رونے لگے ہیں۔ خیر اب یہ جاننے کی کوشش کرے گا، اور یہی علی خان ہی پھر یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے میرال چونکہ اس شک میں پڑ چکی ہے کہ علی خان جیسا دکھتا ہے وہ علی خان ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان ہم سے کچھ سچائی چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے جو دیکھا شاید وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن علی خان ایسا نہیں لگتا۔ وہ بہت پیارا بیٹا ہے، پیارا بچہ ہے، کیونکہ یہاں پر میرال کی والدہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ علی خان بالکل ان کا اپنا لگ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے بھی کہتا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرے بھائی کا بیٹا بھی اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بڑا ضرور ہوگا، لیکن وہ تو بڑا جاگیردار ہے، یہ کہا اور وہ کہا۔ خیر اب یہاں پر اس کو تو علی خان میں اپنانیت تو نظر آ گئی ہے، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی اپنی دادی سے یہ پرزور کوشش کرے گا، اس کو کہے گا کہ دادی میں میرال سے محبت کرتا ہوں، آپ میرال کے گھر جائے اور اس کے رشتہ میرے لیے مانگے۔ لیکن یہاں پر دادی وہاں پر رشتہ لے جانے سے پہلے میرال سے ملتی ہے۔ میرال اسے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس سے بھی وہی محسوس ہوتا ہے جو کہ اس کی بیٹی نے علی خان کو دیکھ کر کے محسوس کیا تھا۔ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی لگ رہی جیسے میرے اپنی ہو، اپنی جیسی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایسے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں، حقیقت میں بھی یہی ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے، اس کی نواسی ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے میرال بہت ہی زیادہ پسند آ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ میرال کے گھر جاتی ہے علی خان کا رشتہ لینے۔ وہاں جا کر کے جب جاتی ہے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو منظر جو لوگ وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی وصیت یاد آ جاتی ہے جو کہ اس نے اس کو مرنے سے پہلے ہی یہ وصیت کی تھی کہ مما میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ وہی اس کی اپنی سگی اولاد ہوتی ہے جو کہ جوانی میں انہوں نے باقر کے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے بالکل اسے گھر سے نکال دیا اور ان سے اپنا ہر تعلق ہی توڑ دیا۔ اب اس کے بعد دادی نے اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی اس بیٹی نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور اسی دن ہی اپنا رشتہ ان کے ساتھ ختم کر دیے تھے۔ بیٹی بیچاری کیا کرتی، اسے تو بس یہی آسرا تھا کہ ایک نہ ایک دن بھائی آئے گا،
ایک نہ ایک دن اس کی ماں آئے گی، ایک نہ ایک دن اس کے اپنے آئیں گے تو وہ اسے معاف کریں گے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن اب علی خان ہی آیا اور علی خان اسے بالکل اپنوں جیسا لگا۔ اسے اپنوں کا بہت ہی زیادہ چاہت ہے، لیکن ماں بھی آئی تو اس کی بیٹی کا رشتہ لینے، اور انہوں نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اب یہ نظارہ جب دیکھتا ہے علی خان تو اسے عجیب لگتا ہے کہ آخر دادی اور میرال کی والدہ کے درمیان ایسا کیا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے دیکھ کر کے رونے لگے ہیں۔ خیر اب یہ جاننے کی کوشش کرے گا اور یہی علی خان ہی پھر یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے میرال چونکہ اس شک میں پڑ چکی ہے کہ علی خان جیسا دکھتا ہے وہ علی خان ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان ہم سے کچھ سچائی چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے جو دیکھا شاید وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن علی خان ایسا نہیں لگتا۔ وہ بہت پیارا بیٹا ہے، پیارا بچہ ہے، کیونکہ یہاں پر میرال کی والدہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ علی خان بالکل ان کا اپنا لگ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے بھی کہتا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرے بھائی کا بیٹا بھی اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بڑا ضرور ہوگا، لیکن وہ تو بڑا جاگیردار ہے، یہ کہا اور وہ کہا۔ خیر اب یہاں پر اس کو تو علی خان میں اپنانیت تو نظر آ گئی ہے، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی اپنی دادی سے یہ پرزور کوشش کرے گا، اس کو کہے گا کہ دادی میں میرال سے محبت کرتا ہوں، آپ میرال کے گھر جائے اور اس کے رشتہ میرے لیے مانگے۔ لیکن یہاں پر دادی وہاں پر رشتہ لے جانے سے پہلے میرال سے ملتی ہے۔ میرال اسے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس سے بھی وہی محسوس ہوتا ہے جو کہ اس کی بیٹی نے علی خان کو دیکھ کر کے محسوس کیا تھا۔ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی لگ رہی جیسے میرے اپنی ہو، اپنی جیسی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایسے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں، حقیقت میں بھی یہی ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے، اس کی نواسی ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے میرال بہت ہی زیادہ پسند آ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ میرال کے گھر جاتی ہے علی خان کا رشتہ لینے۔ وہاں جا کر کے جب جاتی ہے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو منظر جو لوگ وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی وصیت یاد آ جاتی ہے، جو کہ اس نے اس کو مرنے سے پہلے ہی یہ وصیت کی تھی کہ ماما میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ وہی اس کی اپنی سگی اولاد ہوتی ہے، جو کہ جوانی میں انہوں نے باقر کے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے بالکل اسے گھر سے نکال دیا اور ان سے اپنا ہر تعلق ہی توڑ دیا۔ اب اس کے بعد دادی نے اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی اس بیٹی نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور اسی دن ہی اپنا رشتہ ان کے ساتھ ختم کر دیے تھے۔ بیٹی بیچاری کیا کرتی، اسے تو بس یہی آسرا تھا کہ ایک نہ ایک دن بھائی آئے گا، ایک نہ ایک دن اس کی ماں آئے گی، ایک نہ ایک دن اس کے اپنے آئیں گے تو وہ اسے معاف کریں گے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن اب علی خان ہی آیا، اور علی خان اسے بالکل اپنوں جیسا لگا۔ اسے اپنوں کا بہت ہی زیادہ چاہت ہے، لیکن ماں بھی آئی تو اس کی بیٹی کا رشتہ لینے، اور انہوں نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اب یہ نظارہ جب دیکھتا ہے علی خان تو اسے عجیب لگتا ہے کہ آخر دادی اور میرال کی والدہ کے درمیان ایسا کیا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے دیکھ کر کے رونے لگے ہیں۔ خیر اب یہ جاننے کی کوشش کرے گا
اور یہی علی خان ہی پھر یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے میرال چونکہ اس شک میں پڑ چکی ہے کہ علی خان جیسا دکھتا ہے وہ علی خان ہے ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان ہم سے کچھ سچائی چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ بیٹا تم نے جو دیکھا شاید وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن علی خان ایسا نہیں لگتا۔ وہ بہت پیارا بیٹا ہے، پیارا بچہ ہے، کیونکہ یہاں پر میرال کی والدہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ علی خان بالکل ان کا اپنا لگ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے بھی کہتا ہے کہ یہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرے بھائی کا بیٹا بھی اتنا بڑا ہوا ہوگا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بڑا ضرور ہوگا، لیکن وہ تو بڑا جاگیردار ہے، یہ کہا اور وہ کہا۔ خیر اب یہاں پر اس کو تو علی خان میں اپنانیت تو نظر آ گئی ہے، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی اپنی دادی سے یہ پرزور کوشش کرے گا، اس کو کہے گا کہ دادی میں میرال سے محبت کرتا ہوں، آپ میرال کے گھر جائے اور اس کے رشتہ میرے لیے مانگے۔ لیکن یہاں پر دادی وہاں پر رشتہ لے جانے سے پہلے میرال سے ملتی ہے۔ میرال اسے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس سے بھی وہی محسوس ہوتا ہے جو کہ اس کی بیٹی نے علی خان کو دیکھ کر کے محسوس کیا تھا۔ اسے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی لگ رہی جیسے میرے اپنی ہو، اپنی جیسی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایسے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں، حقیقت میں بھی یہی ہے کہ یہ اس کی اپنی ہے، اس کی نواسی ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے میرال بہت ہی زیادہ پسند آ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ میرال کے گھر جاتی ہے علی خان کا رشتہ لینے۔ وہاں جا کر کے جب جاتی ہے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو منظر جو لوگ وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی وصیت یاد آ جاتی ہے، جو کہ اس نے اس کو مرنے سے پہلے ہی یہ وصیت کی تھی کہ ماما میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ وہی اس کی اپنی سگی اولاد ہوتی ہے، جو کہ جوانی میں انہوں نے باقر کے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے بالکل اسے گھر سے نکال دیا اور ان سے اپنا ہر تعلق ہی توڑ دیا۔ اب اس کے بعد دادی نے اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی اس بیٹی نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور اسی دن ہی اپنا رشتہ ان کے ساتھ ختم کر دیے تھے۔ بیٹی بیچاری کیا کرتی، اسے تو بس یہی آسرا تھا کہ ایک نہ ایک دن بھائی آئے گا، ایک نہ ایک دن اس کی ماں آئے گی، ایک نہ ایک دن اس کے اپنے آئیں گے تو وہ اس سے معاف کریں گے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن اب علی خان ہی آیا، اور علی خان اسے بالکل اپنوں جیسا لگا۔ اسے اپنوں کا بہت ہی زیادہ چاہت ہے، لیکن ماں بھی آئی تو اس کی بیٹی کا رشتہ لینے، اور انہوں نے بھی اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اب یہ نظارہ جب دیکھتا ہے علی خان تو اسے عجیب لگتا ہے،